السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہنستے مسکراتے پیارے پیارے چمکتے دمکتے ہوشیار سمجھدار ہمتن گوش نونہالو کہانی زبانی کی جانب سے خوش آمدید، جہاں آپ سنتے ہیں روزانہ رنگ برنگی کئی طرح کی کہانیاں۔ آج ہم آپ کے لیے لائے ہیں ایک ایسے ہیرو کی کہانی جنہیں زمین کے کیڑے بھی کچھ نہ کہہ سکے۔ عنوان ہے مجاہد کا مزار۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کافروں کی دو بہت بڑی سلطنتیں تھیں، ایک روم کی اور دوسری ایران کی۔ روم کے شہنشاہ کو قیصر اور ایران کے بادشاہ کو کسریٰ کہا جاتا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، ہمارا مقصد دوسروں کا مال و دولت چھین کر اپنی سلطنت قائم کرنا نہیں، ہم تو صرف یہ چاہتے ہیں کہ بے انصاف اور ظالم لوگوں نے کمزوروں پر حکومت کرنے کے جو غلط طریقے اپنا رکھے ہیں وہ ختم ہو جائیں، اور جاہل انسانوں نے سچے خدا کو چھوڑ کر بتوں کو پوجنے کا جو جھوٹا مذہب بنا لیا ہے اس کا خاتمہ ہو جائے۔ معمولی عقل کا انسان بھی یہ بات سمجھ سکتا ہے کہ یہ باتیں بہت ہی اچھی تھیں اور انہیں مان لینے میں بھلائی ہی بھلائی تھی، لیکن جن ظالموں کو کمزوروں پر حکومت کرنے اور لوٹ مار کرنے کی عادت پڑ چکی تھی، انہوں نے اس بات کو بالکل پسند نہ کیا اور ضد کی کہ انہیں ان کے غلط کاموں پر نہ ٹوکا جائے، وہ پہلے کی طرح منمانی کرتے رہیں۔ مکے کے کافروں کے علاوہ روم اور ایران کے حاکموں نے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت مخالفت کی اور اس بات کی پوری کوشش کی کہ مسلمانوں کا نام و نشان مٹ جائے، لیکن وہ سب اپنی کوششوں میں ناکام ہوئے۔ اللہ کے فضل سے مسلمانوں کی طاقت بڑھتی ہی گئی، یہاں تک کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہی میں پورے عرب پر مسلمانوں کی حکومت قائم ہو گئی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پیشن گوئی فرما دی کہ ایک وقت آئے گا جب قیصر اور کسریٰ کی سلطنتیں بھی مٹ جائیں گی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو یہ اچھی خبر بھی سنائی کہ مسلمانوں کا جو لشکر قیصر روم کے دارالحکومت قسطنطنیہ کو فتح کرے گا اس میں شامل ہونے والے تمام مجاہد جنتی ہوں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس پیش گوئی کے مطابق 49 میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجاہدوں کا ایک لشکر قسطنطنیہ کو فتح کرنے کے لیے روانہ کیا۔ اس لشکر میں حضرت ابو ایوب انصاری بھی شامل تھے، جن کا لقب میزبان رسول ہے۔ یہ لقب انہیں اس لیے ملا تھا کہ جب ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے تھے تو آپ نے ابو ایوب انصاری کے گھر قیام فرمایا تھا۔ اس کی کہانی آپ سن چکے ہیں، لیکن حضرت ابو ایوب انصاری بہت بوڑھے ہو چکے تھے، اس کے باوجود جہاد کے شوق میں میدان جنگ میں تشریف لے آئے تھے، مگر جب لڑائی شروع ہوئی تو آپ بیمار ہو گئے، اور بیمار بھی ایسے سخت ہوئے کہ زندگی کی امید نہ رہی۔ جب انسان کی اپنی زندگی خطرے میں پڑ جائے تو وہ دنیا کی ساری باتیں بھول جاتا ہے۔ قاعدے کے مطابق حضرت ابو ایوب انصاری کا بھی یہی حال ہونا چاہیے تھا، لیکن وہ تو ایک مسلمان مجاہد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیرو صحابی تھے، وہ موت سے کس طرح ڈر سکتے تھے؟ مرنے سے پہلے انہوں نے وصیت کی کہ جب میرا انتقال ہو جائے تو تم میرا جنازہ تیار کر کے دشمن کے علاقے میں آگے بڑھنا، اور جتنی دور تک جا سکو اتنی دور جا کر مجھے دفن کر دینا۔ ان کے انتقال کے بعد مسلمانوں نے ایسا ہی کیا۔ مسلمان مجاہد حضرت ابو ایوب انصاری کے جنازے کو لے کر لڑتے بھڑتے آگے بڑھے اور شہر قسطنطنیہ کی فصیل کے بالکل پاس پہنچ کر انہیں دفن کر دیا۔ قسطنطنیہ کو اب استنبول کہتے ہیں، اور یہ ترکی کا بہت بڑا شہر ہے۔ یہاں آج بھی حضرت ابو ایوب انصاری کا مزار موجود ہے، اور روزانہ ہزاروں مسلمان اس کی زیارت کرنے آتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان پر اپنی رحمتیں اور برکتیں نازل فرمائے، آمین۔ کل آئیں گے انشاءاللہ ایک اور نئی کہانی کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔